السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر خوب غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 204 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، باذن اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ درس قرآن کی اس مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، آیت نمبر 203 سورۃ الاعراف، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کریم کے بارے میں ھذا بصائر من ربکم، تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو قرآن کریم ہے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہے، بصیرت ہے، معجزہ ہے۔ یہ قرآن کریم اکیلے معجزہ کے طور پر کافی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی حقانیت کی دلیل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی دلیل میں یہ قرآن کریم کا جو معجزہ ہے وہ اکیلے کافی ہے، کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن کریم تمہارے رب کی جانب سے معجزہ ہے، نشانی ہے، بصیرت ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ روشن دلائل ہے قرآن کریم، یہ معجزہ کافی ہے۔ اور آگے کہا ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کریم اگر کوئی اللہ سے ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے قرآن کریم سے جڑ جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں غور و فکر اور تدبر کرے، اللہ ہدایت بھی دے گا اور وہ آدمی رحمت کا حقدار بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرما دیا کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے بصیرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، تو اب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ اس قرآن کریم کی تعظیم اور احترام کے پیش نظر جب قرآن کریم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو لوگوں قرآن کریم کو کان لگا کر کے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں ہم لوگ تو عربی زبان جانتے نہیں ہیں، ابھی ہمارے سامنے قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے، تفسیر ہو رہی ہے، اس صورت میں بھی یا قرآن کریم کی جب تلاوت ہو اس صورت میں بھی خاموش ہو جانا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، احترام کے پیش نظر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے اس کے پیش نظر بھی، اور اللہ کے رحمت کے ہم حقدار ہو جائیں یہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ کے اندر جب مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کفار و مشرکین شور مچایا کرتے تھے تاکہ قرآن کریم کی آواز کان میں نہ پڑے، ان کے بچوں کے، ان کے عورتوں کے، ان کے نوجوانوں کے کان میں جو ہے قرآن کی آواز نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26 میں اس بات کو بیان فرمایا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کریم کو سنا ہی مت کرو، اور جب کوئی پڑھے تو شور مچا دیا کرو، غلاٹہ کر دیا کرو، ہلہ ہنگامہ کر دیا کرو تاکہ قرآن کریم سن ہی نہ سکو۔ اللہ نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے کان لگا کر کے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو بیان کیا کہ جب ہم لوگ پہلے شروع اسلام میں جب ہم لوگ نماز میں ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کر دیا کرتے تھے کہ فلاں پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیے ابھی درس ہو رہا ہے نا، ایک دم الرٹ ہو جانا، ادھر ادھر ذہن نہیں جانا، ابھی درس ہو رہا ہے، تفسیر کی جا رہی ہے، اور کوئی آدمی دعا میں ذکر میں مشغول رہے، مناسب نہیں ہے، قرآن کے احترام کے پیش نظر بھی نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اور ہم کو ہدایت تو چاہیے نا، کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کو ہدایت چاہیے، ہدایت تو سبھی کو چاہیے۔ تو ابھی ہدایت ملنا ہے تو ہم تو خاموش ہیں،
لیکن ہمارا ذہن کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے. اللہ نے کہا فاستمعوا، یہ سمع یسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، لیکن جب یہی باب افتعال سے آتا ہے استمع یستمع، اسی سے استمعوا، اس کا مطلب ہے کہ بالکل غور سے کان لگا کر کے، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کے قرآن مجید کو غور سے سنو. کیوں؟ تاکہ ہدایت بھی مل جائے اور اللہ کی رحمت کے حقدار بھی بن جاؤ. سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے تمام انسانوں کو، تمام بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، کان لگا کر کے سنو، توجہ سے سنو، بھرپور انداز میں سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. محترم سامعین کرام، یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کو سامنے رکھ کر کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ ان کا یہ استدلال، ان کی یہ بات 3 وجہوں سے بالکل صحیح نہیں ہے. پہلی وجہ، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض نہیں کیا تھا. نماز فرض کہاں ہوئی؟ مدینے میں آ کر کے. نماز مکہ میں فرض نہیں ہوئی تھی. لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنا کہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، لہٰذا نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. پہلی وجہ. دوسری وجہ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے. جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ مکہ کے اندر جہاں مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کے ارد گرد پھٹک کر کے نماز پڑھنے سے پابندی لگا دی گئی تھی، وہی یہ بھی پابندی لگائی گئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو تم لوگ زور سے شور شرابہ کرنا شروع کر دو تاکہ ہمارے بچوں کے، ہمارے عورتوں کے، ہمارے نوجوانوں کے کان میں قرآن کریم کی آواز نہ پڑے، کیونکہ ان کو ہدایت نہیں چاہیے تھا. تو یہ ہے اصل اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہرگز یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نماز میں جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں تو تم خاموش رہو، یہ ہرگز نہیں کہا گیا ہے. بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین کے لیے، جو قرآن نہیں سننا چاہتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور غور سے سنو. اور تیسری وجہ، شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. ابھی کوئی ایک چیز عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے. شریعت کے اندر ایک حکم جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے اور اسی عام حکم سے ایک خاص حکم ہوتا ہے. اب یہ عام حکم ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے فاستمعوا لہ، تو اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ایک عام حکم ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنی امت کے لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنی امت کے لوگوں کو مکمل رہنمائی فرمائی ہے. شریعت نازل کرنے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. شریعت کو لوگوں تک پہنچانے اور سمجھانے کی ذمہ داری کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتلائی وہ ضروری ہے ماننا. اس شریعت کو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا یا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ویسا کوئی نہیں سمجھ سکتا. کوئی مولانا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی حافظ صاحب ہو، کوئی بڑے سے بڑا امام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا ہے اصل میں وہی دین ہے. لوگوں کے بولنے سے وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعۃ، حدیث نمبر 395. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام. جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے. 3 مرتبہ کہا وہ نامکمل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھے، جو آدمی کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے امام صاحب نماز، وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا، چاہے امام صاحب کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا، کوئی سنگل میں نفل نماز پڑھ رہا ہو وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا، کوئی سنگل میں فرض نماز پڑھ رہا ہو وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا، حتیٰ کہ کوئی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھے، اب امام صاحب پڑھ رہے ہیں ان کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، امام صاحب کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی
نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے حدیث سنا رہے تھے، اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم لوگ انا نکون وراء الامام، ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کے اندر بیان فرمایا کہ اپنے جی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹ ہلنا چاہیے لیکن آواز صرف ہمیں سننا، دوسرے نہیں سننا، آواز صرف ہمیں سننا، بس دوسرے نہیں سننا۔ جی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث ہے، دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاذان، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، یعنی امام پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور پیچھے جو مقتدی ہے اس پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ جہری نماز یعنی بلند آواز میں نماز پڑھ رہے اس میں بھی پڑھنا واجب ہے۔ خاموشی سے جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس میں بھی تمام کا، امام کا بھی اور مقتدی کا بھی سورہ فاتحہ پڑھنا بالکل واجب ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں حدیث جو صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 756، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور صحیح ابن خزیمہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 490، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز مکمل نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز کون سی نماز پڑھا رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنا ذرا مشکل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے پیچھے قرآن کریم پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھو، باقی جو پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس آیت کریمہ سے یہ دلیل پکڑنا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین نازل ہوا، آپ نے قرآن کے معنی اور مفہوم کو لوگوں کو بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے مقابلے میں لوگوں کی بات نہیں لی جائے گی۔ جب بھی نماز ہوگی، چاہے کوئی بھی نماز ہو، چاہے امام صاحب ہو، چاہے مقتدی صاحب ہو، چاہے مصلی صاحب ہوں، چاہے انفرادی پڑھنے والے ہوں، چاہے اجتماعی پڑھنے والے ہوں، چاہے نماز جنازہ پڑھنے والے ہوں، جب بھی نماز پڑھا جائے گا ہر ایک کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو غور سے سنا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ہم تمام کو اللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا